لو بھائی پیغام نکاح جب آیا تو آپ کا نکاح پڑھایا گیا. آپ کے نکاح کے لیے حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا امیر حمزہ، یہ شرفائے مکہ ہیں، حضور کے سگے چچا ہیں، اور حضرت سیدنا ابو طالب، یہ سارے اکٹھے ہو کر، دیگر عرب کے چند ایک لوگ اکٹھے ہو کر حضرت سیدہ خدیجہ کی حویلی میں آئے. تقریب نکاح مقرر ہوئی، منعقد ہوئی، اور جس کے اندر حضرت سیدنا عباس نے کھڑے ہو کر باتیں کی، اور جتنے حضرت سیدہ خدیجہ کے خاندان کے بھی لوگ تھے، آپ نے کچھ باتیں وہاں ان کے سامنے کی. پھر وہاں پر حضرت عباس نے حضرت سیدنا ابو طالب سے کہا، ابو طالب اب اٹھو، نکاح کا خطبہ پڑھو. نکاح کا کیا کرو؟ خطبہ پڑھو. حضرت سیدنا ابو طالب نے نکاح کا پڑھا خطبہ، اور اس خطبے کے الفاظ مختلف ابن خلدون نے اور لکھے ہیں، سیرت ابن حشام نے اور لکھے ہیں، زرقانی نے اور لکھے ہیں، مختلف کتب کے اندر آپ کے مختلف جملے ہیں. لیکن ابتدا کا جملہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی، جو ابتدائی جملہ ابن خلدون کو اٹھاؤ، ابن حشام کو اٹھاؤ، زرقانی کو اٹھاؤ، یا سید عالم کو اٹھاؤ، اور جس کتاب کو بھی اٹھاؤ گے اس کے شروع کے اندر جہاں خطبہ حضرت ابو طالب کا ہے، وہاں جب آپ خطبہ دیکھو گے وہاں اس کے الفاظ آپ کو ملیں گے، اللہ کی تعریفیں. کس کی تعریفیں؟ وہاں تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ تمام تعریفیں لات و منات و عزا کے لیے، تمام تعریفیں حبل کے لیے، یہ بڑے بڑے بتوں کے لیے، لیکن حضرت ابو طالب نے کہا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے عالمین کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابو طالب کے ایمان کو اب ڈھونڈتے ہو، ابھی تو نبی نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، ابھی تو کلمہ آیا ہی نہیں تھا. ابو طالب اس وقت بھی اپنے رب کا نام لے رہا تھا. اس ابو طالب کا ایمان ڈھونڈتے ہو جس کے گھر کا گھر جناب اسلام کے لیے کٹ رہا ہے. اس ابو طالب کا ایمان ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس کے پوتے کربلا کے میدان میں کلمے کے لیے جناب اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. آج صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ جناب من حضرت حضرت امام حسن اور حسین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور کربلا کا ذکر جناب من اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، سارے کے سارے کربلا کا ذکر بڑے ذوق سے اور بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ کربلا کا ذکر منعقد کرنے کے لیے جناب کیا جاتا ہے. جی کیوں جی؟ یاد حسین، نبی کے نواسے کی یاد میں کم از کم جناب عقل پہ تھوڑا سا زور ڈالا کرو. یہ اتنا تو سوچا کرو کہ یہ حسین نے قربانی کلمے کے لیے دی ہے، دین کے لیے دی ہے. ذرا تھوڑا سا پیچھے بھی جایا کرو کہ حضرت حسین پوتا کس کا ہے. نہیں بولیو، میرا خیال ہے کوئی شک والی گل نہیں، ذرا بولو اسی بولو. اتنا ذرا سوچا کرو کہ حضرت امام حسین پوتا کس کا ہے. امام حسین پوتا ہے جناب ابو طالب کا، امام حسن بیٹا ہے مولا مرتضیٰ کا، امام حسین بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے، اور مولا علی بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے. آپ نے خطبہ پڑھا. خیر یہ میرا عنوان نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب اس پہ عنوان آیا تو پھر انشاءاللہ آپ کو دلیلیں ملیں گے. حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور خطبے کے بعد آپ کا جو نکاح اپنا مہر مقرر ہوا، بڑے غور سے سنیے گا. حضرت سیدہ بی بی خدیجہ کا جو مہر مقرر ہوا وہ 20 جوان اونٹنیاں تھیں. اور آپ اگلی بات سن کر بھی حیران رہ جائیں گے کہ حضرت خدیجہ کے نکاح میں جو مہر رکھا وہ 20 اونٹنیاں تھیں، اور یہ مہر کی قیمت ادا کرنے والا کوئی اور نہیں، مولا علی کا باپ حضرت ابو طالب ہے. جو نبی کا نکاح پڑھائے وہ تو کافر. میں صدقے جاؤں تمہاری سوچ پہ، تمہاری عقل پہ. جو نبی کا نکاح پڑھائے وہ کافر، جو نبی کے نکاح کا جناب من مہر ادا کرے وہ کافر. تو مجھے ایمان سے بتائیے، کیا اسلام اور شریعت مطہرہ کے اندر، ذرا مولانا اپنی فقہ کی کتابوں کو ذرا تلاش کرنا، کیا تیرے فقہ کے اندر یہ جائز ہے کہ کسی کافر سے مہر ادا کروایا جائے یا کسی کافر سے نکاح پڑھوایا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب میرے نبی کا نکاح پڑھا رہا ہے. میرا نبی بھی جانتا تھا، اور میرے نبی نے اعلان نبوت کے بعد بھی اس نکاح کو برقرار رکھا. بلکہ میں بڑی مزے کی بات ایک کر کے میں بات کو آگے لے جاؤں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، ایک بات بتاتا ہوں. زمانہ جاہلیت کے اندر جس نے حالت کفر میں رہ کر نکاح کیا تھا یا نکاح کسے پڑھوایا تھا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کا نکاح ختم ہو گیا تھا.
سمجھے ہیں کہ نہیں ہے سمجھے؟ ان کا نکاح باطل. کوئی بندہ آج کے دور میں بھی فقہ کی کتاب میں یہ اصول ہے کہ کوئی بندہ اگر اسلام قبول کرے گا، وہ اپنا عیسائی ہے، یہودی ہے یا کوئی ہندو ہے، وہ جب اسلام قبول کرے گا تو اس کا نکاح پچھلا ختم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. اب اس کو نئے سرے سے نکاح پڑھوانا پڑے گا اسلام کے. اور اسی طرح اگر کوئی معاذ اللہ مرتد ہو جائے، دائرہ اسلام سے نکل کر ارتداد کی طرف چلا جائے، اس کا نکاح بھی شریعت کہتی ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کا نکاح نہیں رہتا. تو میں سوال کرتا ہوں، حضرت ابو طالب نے میرے نبی کا نکاح پڑھایا، ابو طالب نے میرے نبی کی کہ نکاح کے اندر مہر ادا کیا، تو کیا میرے نبی نے اعلان نبوت کرنے کے بعد، سیدہ خدیجہ کے میرے نبی کے دربار میں آنے کے بعد، سیدہ خدیجہ کے کلمہ پڑھنے کے بعد، کیا شریعت تیری کہہ سکتی ہے کہ خدیجہ کا نکاح باطل ہو گیا؟ اگر کہے گا، چاند کی طرح منہ کر کے تھوکو گے تو اپنے بوتھا شریف پہ آئے گا، ادھر تو بات کر نہیں سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب پکا مسلمان